السلام علیکم. میں انشورنس کنسلٹنٹ ایاز محمود آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں آج پھر سے موجود ہوں اسٹیٹ لائف کے ایریا مینیجر انیس مہدی صاحب کے پاس. تو انیس صاحب آج ایک بہت ہی تڑکتا پھڑکتا سوال لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر ہماری جو انشورنس کی فائل ہے, جو انشورنس کا ڈاکومنٹ ہے, وہ گم ہو جائے, چوری ہو جائے, جل جائے, یا پھر وہ کہیں رکھ کر اس کو بھول جائیں, یا ان کے بچے اس کو کہیں ادھر ادھر کر دیں, یا ان کی وائف سے وہ کہیں اوپر نیچے ہو جائے, تو اس کا کیا حل ہے ڈپلیکیٹ فائل نکالنے کا؟ یعنی کہ سمپل آپ کا کویشچن یہ ہے کہ فائل اگر گم جائے تو اس کو ڈپلیکیٹ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یار صاحب, یہ جو پالیسی کی دستاویز ہے نا, یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ آپ کو انتہائی سمجھ لیں کہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے آپ نے. صحیح. اس میں کوتاہی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اگر یہ گم جائے, جو وجوہات آپ نے بیان کی ہیں اس کی نظر ہو جائے, تو پھر اس کو ڈپلیکیٹ حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار کو جو ہے نا فالو کرنا پڑتا ہے. وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ آف آل, جیسے آپ کے ضروری کاغذات ہوتے ہیں, یہ رجسٹری ہوتی ہے, گاڑی کے کاغذات ہیں, تو اسی طرح یہ آپ کی انشورنس پالیسی کے کاغذات بھی ضروری ہوتے ہیں. اگر یہ گم جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ آپ کو اگر کوئی پالیسی کے ڈپلیکیٹ فائل نکلوانی ہے, اس کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نے پالیسی ختم کرنی ہے یا پالیسی میچور کرنی ہے, تب بھی آپ کو پالیسی کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پالیسی کے ڈاکومنٹس کا ہونا ضروری ہے, اور اس کی ریکوائرمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ہم بات کرتے ہیں نارمل پالیسی, ڈپلیکیٹ پالیسی حاصل کرنے کے طریقے کو. پالیسی کی فائل حاصل کرنے کے طریقے. بالکل. پالیسی کی فائل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پالیسی کا نمبر پتہ ہونا چاہیے. اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ہمارے زونل آفس میں آئیں, اپنے شناختی کارڈ نمبر کے اگینسٹ اپنی پالیسی نمبر کو ٹریک کریں. صحیح. جیسے پالیسی نمبر آپ کے سامنے آئے گا, اس کا سٹیٹس بھی نکل آئے گا. ایسے ہی ہے. پالیسی کی ڈپلیکیٹ فائل بنانے سے پہلے آپ کی پالیسی انفورس ہونی چاہیے, ایکٹیو ہونی چاہیے. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے انہوں نے اپنا آئی ڈی کارڈ لے کر کس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے کسی بھی زونل آفس میں پاکستان میں؟ ہمارے پی ایچ ایس انکوائری میں چلے جائیں, جہاں پہ پالیسی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. پالیسی ہولڈر سروس ڈپارٹمنٹ میں, جی, جہاں پہ پالیسی کا سٹیٹس دیا جاتا ہے. وہ آپ کی سی این آئی سی کے اگینسٹ پالیسی نمبر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے, اس کا سٹیٹس بھی نکل آئے گا. اور اگر وہ پالیسی انفورس ہے, صحیح, مطلب چل رہی ہے, اس کی وہ منجمد نہیں ہوئی ہوئی, جی, اگر منجمد ہے تو اس کو پہلے بحال کروانا ضروری ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب آپ بحال کروا لیں گے یا اگر وہ انفورس ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے اخبار میں گمشدگی کا اشتہار دینا ہے. صحیح. تو وہ کس قسم کا اشتہار ہوگا جی؟ وہ اس کا فارمیٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اس میں جس مقصد کے لیے آپ یہ فائل نکلوا رہے ہیں, اگر ڈپلیکیٹ فائل کے لیے نکلوا رہے ہیں تو اس میں صرف ایک جو ہے نا لفظ کا آپ نے وہ چینج کرنا ہے, کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ نیوز پیپر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ مصنع کو پالیسی ڈپلیکیٹ جاری کر دی جائے گی. صحیح. یا مصنع کو پالیسی کے سرنڈر کلیم ادا کر دیا جائے گا. صحیح. یا مصنع کو پالیسی کو میچورٹی کلیم ادا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایسے یعنی کہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پالیسی کی فائل کی ضرورت ہوتی ہے میچورٹی کے وقت, پالیسی سرنڈر کرتے وقت, یا پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈاکومنٹ گم گئے ہیں, ڈپلیکیٹ آپ بنوانا چاہتے ہیں, تو ڈپلیکیٹ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ ڈاکومنٹ ایز اٹ از مل جاتے ہیں. 1 مہینے تک آپ نے انتظار کرنا ہے, اور اس اخبار کو جس میں آپ نے اشتہار دیا ہے مکمل اخبار سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کا پی ڈی ایف فارمیٹ یا سافٹ کاپی جو ہے اس کی نہیں چلے گی, ہارڈ شیپ میں آپ نے اخبار کو 1 مہینہ سنبھال کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جب 1 مہینہ مکمل ہو جائے گا تو 2 طرح کے جو ہے اسٹیمپ پیپر فارمیٹ لگتے ہیں. پالیسی ڈاکومنٹ لاس انڈیمنٹی کے ہوتے ہیں فارمیٹ. صحیح. وہ آپ کو ہمارے آفس سے مل جائیں گے, یا آپ ہم سے رابطہ کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک وہ ہے. 100 روپے والے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ نے پرنٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سادے کاغذ پہ درخواست لکھنی ہے مینیجر پی ایچ ایس پالیسی ہولڈر سروسز کے نام, کہ میرے پالیسی ڈاکومنٹس گم گئے اور میں وہ پالیسی ڈاکومنٹ ڈپلیکیٹ بنوانا چاہتا ہوں. یہ درخواست, اس کے سی این آئی سی کاپی لگائیں. آپ کے ساتھ 2 اسٹامپ پیپر ہوں گے 100 روپے والے, جس پہ فارمیٹ جو ہے وہ آپ نے درج کروانا ہے, اور اخبار کا مکمل اخبار جس میں آپ نے اشتہار دیا تھا. اور جب وہ آپ مکمل کر لیں گے اس کو, تو پھر آپ نے پی ایچ ایس آلٹریشن سیکشن میں جانا ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں لے کے ہر زونل آفس میں مطلب ایک پی ایچ ایس آلٹریشن سیکشن ہوتا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. جب وہاں لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو آپ کے پالیسی سم ایشورڈ کے مطابق جو ہے نا وہ جو ریونیو اسٹیمپس لگتی ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ اسٹیمپس لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے ٹوٹل سم ایشورڈ کے 0.3% ہوتا ہے، یعنی کہ 5 لاکھ کی پالیسی ہے تو اس پہ 1500 روپے کی اسٹیمپس لگیں گے. ٹھیک ہے. 10 لاکھ سم ایشورڈ کی پالیسی تو 3000 کی اسٹیمپس لگیں گے. ٹھیک ہے. ان ریونیو اسٹیمپس کی جو ہے وہ ایک واؤچر آپ کو بنا کے دیں گے اور ساتھ 25 روپے آلٹریشن فیس، اچھا اچھا. وہ آپ نے نیچے کیش کاؤنٹر پہ جمع کروانی ہے اور رسید لا کے آپ نے ان کو دے دینی ہے. وہ سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ مطلب رسید جو ہے آپ نے پی ایچ ایس آفس میں دے دینی ہے، آلٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ادھر دے دینی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنی جو کاغذات ان کو سبمٹ کروائیں اس کی ریسیونگ لے لیجیے گا، اور ایز پر سچویشن وہاں پہ تقریباً 1 مہینے کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو اوریجنل جو ڈاکومنٹس گمے ڈپلیکیٹ، اس کی ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹس آپ کو تیار کر کے آپ کے ہینڈ اوور کر. صحیح یہ اس کا طریقہ کار، یہ اس کا طریقہ کار ہے سارا. تو ناظرین آپ نے یہ طریقہ کار سارا سن لیا ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو آپ اس ویڈیو کو ریورس کر کے دوبارہ ایزیلی دوبارہ جتنی دفعہ چاہیں دیکھ سکتے ہیں. تو اگر اس ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہوا ہے، آپ کو کچھ چیزوں کی سمجھ آئی اور آپ ڈپلیکیٹ فائل نکالنے کے قابل ہو گئے ہیں اپنی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے ہی یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچے گی جن کی وہ مزید جن لوگوں کی فائلز گمی ہوئی ہیں اور وہ ڈپلیکیٹ فائل جو ہے اسٹیٹ لائف کی وہ لینا چاہ رہے ہیں پالیسی کی. اچھا، اگر آپ کو یہ ویڈیو کے اندر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے سوال لازمی پوچھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے کر خوشی محسوس کریں گے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اسٹیٹ لائف کے کلائنٹس کے لیے اس چینل پر بہت کچھ جو ہے وہ آپ کو سننے کو اور دیکھنے کو ملتا رہے گا. تو ابھی کے لیے اللہ نگہبان، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں.